مفتی صاحب میری بیوی بات نہیں مانتی اور ہم بستری سے بھی منع کرتی ہے، میں کیا کروں؟ دیکھو میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. ایک صاحب تھے نا، غیر پڑھے لکھے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور ان کی شادی ہو گئی کسی عالمہ سے. تو وہ بہت خوش تھے اور وہ کہنے لگے کہ بھائی اب تو میری بلے بلے ہو گئی نا، ایک عالمہ سے شادی ہو گئی. تو وہ بہت خوش تھے. جب وہ عالمہ آئی نا گھر پہ، تو اس نے کہا کہ دیکھو شوہر، اے میرے شوہر، میں شریعت کے خلاف کسی کام کو نہیں کروں گی. تو وہ اور خوش ہوئے کہ بھائی چلو ہم تو جاہل تھے لیکن ہماری بیوی کم سے کم عالمہ ہے اور وہ یہ تو شریعت کے حساب سے کام کرے گی. تو انہوں نے کہا بیگم اس سے اچھی کون سی بات ہے، آپ بالکل شریعت کے حساب سے سارے کام کیجئے. تو اس نے پہلے دن تو اس نے ٹھیک ٹھاک اس نے گزارا. دوسرے دن کہنے لگی کہ ہمیں ہمارا گھر الگ چاہیے، ہمارا روم، ہمارا لیٹرنگ، ہمارا باتھ روم، یہ 3 چیزیں ہمیں الگ چاہیے اور ہمیں گھر والوں سے الگ تھلگ کر دو. ہم اپنے گھر والوں میں آپ کے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے نا، ہم آپ کے ماں باپ کی خدمت کریں گے. اب تو ان کے پیروں کے نیچے سے، شوہر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. یار یہ کون سا دین ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمارے گھر والوں سے الگ ہو رہی ہے. تو وہ عالم صاحب، وہ جو صاحب تھے نا، وہ ایک عالم صاحب کے پاس پہنچے، ایک مفتی صاحب کے پاس. کہ یار مفتی صاحب ان کے دوست تھے. کہا کہ وہ ایک ہماری بیوی ہماری ہے نا، وہ عالمہ ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہمارا گھر مکان الگ کر کے دو، لیٹرنگ باتھ روم الگ چاہیے، اور تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، میں کیا کروں؟ تو مفتی صاحب نے کہا یار یہ تو شریعت ہے، شریعت کا حکم ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر لڑکی کو الگ اس کا روم ہونا، الگ لیٹرنگ باتھ روم ہونا، یہ اس کے حق میں ہے، تو یہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ اس کو دو جا کر. اور لڑکی پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے. بہرحال اگر تمہاری بیوی تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنے سے منع کر رہی ہے تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، کر دے گی تو ثواب ہے، نہیں کر رہی ہے تو گناہ گار نہیں. مفتی صاحب نے بھی ان سے صاف بات بتا دی. اب وہ بڑا پریشان کہ یار یہ کون سی ٹینشن ہم نے مول لے لی ہے کہ یہ تو ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے سے منع کر رہی ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو وہ بڑا ٹینشن میں، وہ روز یہی بات کہے. وہ پھر پہنچے مفتی صاحب کے پاس. مفتی صاحب نے کہا یار اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب اس نے اور ٹارچر کیا، پھر وہ مفتی صاحب کے پاس پہنچے کہ یار مفتی صاحب کوئی حل تو بتاؤ، کیا کریں؟ تو مفتی صاحب نے کہا حل تو اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک کام کرو، اپنی بیوی سے کہو جا کے کہ چلو ٹھیک ہے، تمہیں ہم مکان بھی الگ لے کے دیں گے، تمہارا گھر بھی الگ لے کے دیں گے، تمہارا لیٹرنگ باتھ روم بھی الگ بنائیں گے، تم ہمارے ماں باپ کی خدمت بھی مت کرو، لیکن تم شریعت پہ عمل کر رہی ہو تو شریعت پہ عمل میں بھی کروں گا. کہا وہ کیا کرو گے؟ کہا میں دوسری شادی کروں گا، میں ایک اور بیوی لے کر کے آؤں گا، اس کو اپنے گھر پہ رکھوں گا، وہ میرے ماں باپ کی خدمت بھی کرے گی اور وہ آرام سے جیسا میں چاہتا ہوں ویسے وہ رہے گی، اور بہرحال میں تمہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں الگ گھر لے کر دیتا ہوں. بیوی قدموں میں آ گئی، ارے شوہر صاحب ہم آپ کی نہیں، آپ کے پورے خاندان خطے کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم پورے جس کے بتاؤ خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ دوسری شادی ہرگز نہ کریں. تو بھائی شریعت نے تو اس چیز کی اجازت دی ہے نا کہ اگر آپ نے ایک بیوی ہے اور آپ انصاف کر سکتے ہو، انصاف ضروری ہے کہ انصاف کر سکتا ہو. یہ نہیں ایک مسور کی دال کھا رہی ہے اور ایک بہترین سبزی ترکاری کھا رہی ہے، یہ نہیں. برابری ہونا، یہ نہیں کہ ایک کو آپ کاٹن پہنا رہے ہیں اور دوسرے کو جارجٹ پہنا رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. برابر اگر آپ حق ادا کر سکتے ہیں تو اسلام نے اجازت دی ہے. تو اس نے یہی کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم نہیں کرو گے تو پھر ہم دوسری عورت سے شادی کرتے ہیں، وہ ہماری خدمت کرے گی. تو عورت کے اوپر چونکہ حق نہیں ہے، لیکن شوہر ایک ایسی ذمہ داری ہے اس کے تعلق سے. یہ میں نے واقعہ کیوں بتایا؟ چونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بستری سے منع کرتی ہے. ماں باپ کی خدمت ساس سسر کی اس کے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن شوہر کا حق اتنا بڑا ہے بیوی پر. مسئلہ ہے کہ اگر عورت ظہر کی نماز کے لیے کھڑی ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہے، اور شوہر نے اسے اپنی طرف راغب کیا بیگم ہاں آؤ، اور ہم بستری کے لیے اس نے اپنی طرف اس کو راغب کیا، اور وہ اس کو نماز کا میں یہ ہے کہ ابھی 2 گھنٹے ظہر کا ٹائم رہے گا، اور یہ ہے کہ ہم شوہر کی بات مان کے اس کے ساتھ یعنی کہ ہم بستر ہو کے اس کے بعد ہمارے پاس اتنا وقت رہے گا کہ ہم غسل کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ مصلی سے ہٹ کے پہلے اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے. تو یہ تو نکاح کا مقصد اول یہی ہے کہ وہ میاں بیوی کا آپس میں محبت سے رہنا، اور یہ تاکہ انسان گناہ سے بچا رہے. تو
تو میں آپ کی بیگم اگر ہماری بات کو سنیں تو میں ان سے یہی گزارش کروں گا، بڑی مؤدبانہ عاجزانہ میری درخواست ہے کہ بھائی آپ کسی معاملوں میں اگر شوہر کی بات ایک مرتبہ سنی کر بھی رہی ہیں، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے شوہر کے سامنے، شوہر بھلے اگر ظلم و زیادتی بھی کر رہا ہے تو پہلے تو بیوی اسے برداشت کرے، اگر اسے برداشت کرے گی بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور شوہر اگر ظلم و ستم کرے گا تو بہت بڑا شریعت میں گناہ گار ہے، ایسا نہیں ہے شوہر کو چھوڑ دیا گیا ہے، شوہر اگر بیوی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے۔ لیکن عورت کو چاہیے کہ ان معاملات میں قطعی طور پر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے اس میں انکار ہرگز نہ کرے۔ کچھ وقت ہیں جیسے بیوی پیریڈ سے، یا بیوی کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، یا بیوی نفاس سے ہے، یا بچے کی پیدائش ہوئی ہے، یا بہت زیادہ بیوی بیمار ہے، تو ایسے معاملات میں تو بھائی شریعت خود منع کرتی ہے کہ یہ ہم بستری کی اجازت نہیں دیتی ہے، لیکن جن معاملات میں بیوی اس بات پر قادر ہو کہ ہم بستر ہو سکتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہ بیوی شوہر سے ہم بستری کے لیے منع کرتی ہے تو وہ بہت بڑی شریعت میں گناہ گار ہوگی، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔